جو ہے وہ لمحے ہوں گے. ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے, تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے. کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں, تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے, بعد میں چیک بھی کیے ہوتے, لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے, پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے. اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے, پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں. اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش, تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا. ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے, اللہ پورے جلال پہ ہے, اور نیکوکار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں, کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کو ان کو الگ کیا کر کے کہے گا, ایک نغمہ نہیں چھڑ جائے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس, اے اطمینان والی جانو, ارجعی الی ربک, تم رب کی طرف آ جاؤ, تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ, راضیۃ مرضیہ, اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے. بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں, بندہ تو دنیا پہ دیکھ لو راضی نہیں ہوتا, لیکن اس دن کیسا منظر ہوگا. بندے کے راضی کا انداز فی ظلال القرآن میں دیکھیے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, المطمئنہ الی ربہا, المطمئنہ الی طریقہا, المطمئنہ الی قدر اللہ بہا, المطمئنہ فی السراء والضراء وفی البسط والقبض والمنع والعطاء. یعنی تو میرے پہ راضی ہوا, میں نے دکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا, میں نے سکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا, کڑکتی دھوپ تھی تو پھر بھی راضی تھا, برستی بارش تھی تو پھر بھی راضی تھا, تجھے غربت کے چکی میں پیسا گیا تو پھر بھی راضی تھا, اور تجھے امارت دی گئی تو پھر بھی راضی تھا. میرے بندے تجھے کربلا میں رکھا گیا پھر بھی راضی تھا, اور تجھے فتح مکہ کی شان دکھائی گئی تو پھر بھی راضی تھا. جب میرا بندہ میرے ہر کام پہ راضی ہوگا, اللہ اکبر, تو اللہ کہے گا میرے بندے آ جا ادھر, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, تو اپنے رب کی طرف آ جا. اچھا, راضیۃ مرضیہ, تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے گا کہ اے میرے بندو, کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے مالک وما لنا, ہمیں کیا ہے, ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے. بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا. ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع لاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں. جہنم کے رگڑے سے کہ جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا, کہے گا بندے بتا کیا مانگتا ہے. بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے, ساری زندگی میں خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی. وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. وہ جتنی آرزویں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. اللہ کہے گا لکا ما تمنیتا, اچھا جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا. بندہ تو اس پہ راضی ہوگا. اللہ فرماتا یہ تو نے مانگا میں نے دیا نا, اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی, اس سے 10 گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی. بندہ کہے گا یا رب اتسخر وانت الملک, مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے. بندے کے تو گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا. جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فضحک النبی حتی بدت انیابہ, حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی. اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر برابر بھی چھوٹ دوں تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے. اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے, پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے. اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے. جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا. جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا, پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا, پھر انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا, امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا. اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کیا تم میرے پہ راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہیں گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو.
ہم تو جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں. تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے, کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندو وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں, اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی, میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو.